میرے سے بھی زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی شان میں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ خضر علیہ السلام سفید رنگ کی چادر لپیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ علم آپ کے پاس ایسا تھا کہ نبی اور پیغمبر بھی آپ کے پاس جا رہے تھے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کوئی خاص طور پر علم غیب عطا فرمایا گیا، جو ان کا نام ان کی ولدیت اور ان کی کنیت کے ساتھ یاد رکھے گا نا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ فواجدات، انہوں نے پایا، یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اس جگہ پر پہنچے تو اب انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اڑے آرام فرما رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص چادر اڑ کر آرام کر رہا ہے، لیٹے ہوئے یا آرام کر رہے ہیں۔ اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر تھے جس بندے کے لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ پھر اگر کسی کے پاس میرے سے بھی زیادہ علم ہے، میرے سے بھی زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے، جبکہ میں نبی ہوں، جلیل القدر پیغمبر ہوں، تو میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ شریعت کے امور جو ان سے اس کے اوپر فائز کیے گئے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ باطنی نظام کے اوپر جو ان سے تھے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی دنیا، بعض اولیاء جو ان سے وہ بظاہر شریعت کی اس کے اوپر قائم اور سارے اس کے نظام کے مطابق چلتی ہیں، اور بعض اولیاء باطنی نظام اور بعض دونوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت ہر جگہ پر جا کر ایک ہی سرکل میں آ جاتی ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی شان میں دو باتیں اور ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی، خاص رحمت۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ جب یہ واپس ہوئے اور انہوں نے جس اللہ کے بندے کی تلاش میں آئے تھے، ان کی وہاں ملاقات ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سفید رنگ کی چادر لپیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا، جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اسی نے مجھے آپ کا بتا بھی دیا ہے کہ آپ آ رہی ہیں، یعنی کہ آپ آ رہی ہیں جون سے۔ فواجد عبد من عبادنا، ہمارا بندہ جون سے، ہمارے بندوں میں سے۔ تو یہ ایک عزت افزائی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہا۔ تو یہ اولیاء کرام، بزرگان الدین، انبیاء، اولیاء اللہ کے بندوں میں سے، یعنی وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جن کو ہمارے حضور میں قرب کا مقام، ایک خاص قرب کا مقام جن سے وہ حاصل تھا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی، خاص رحمت دی تھی۔ اب اس رحمت سے مراد یا تو نبوت تھی، یا ولایت تھی، یا علم تھا، یا لمبی زندگی تھی، کیونکہ علم آپ کے پاس ایسا تھا کہ نبی اور پیغمبر بھی آپ کے پاس جا رہے تھے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ لمبی عمر آپ کے پاس ایسی تھی، لمبی زندگی، کہ وہ قیامت تک زندہ ہیں۔ اس رحمت سے مراد جو اس آیت کے اندر ذکر ہوا رحمت کا، اس رحمت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں نبوت بھی ہو سکتی ہے اور یہ ولایت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اس میں تو آپ اختلاف ہے نا کہ آپ نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، یا صرف ولی ہیں یا نبی ہیں۔ تو اب اس رحمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، ولایت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا علم بھی ہو سکتا ہے۔
اور آپ کی لمبی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ حضرت خضر علیہ السلام ولی تو ہر صورت میں ہیں ہی ہیں، اگر نبی ہیں تو تب بھی ولی ہیں، لیکن اگر نبی نہیں تو ولی تو ہیں ہی ہیں۔ لیکن آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اعلی حضرت آپ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کوئی خاص طور پر علم غیب عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اور ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ معتمد اور مختار وہ یہ ہے کہ جو زیادہ مفسرین نے یا علماء نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں زندہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ اب علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے، غیب کا علم۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر کا نام، ان کی ولدیت اور ان کی کنیت، یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان، جو ان کا نام، ان کی ولدیت اور ان کی کنیت کے ساتھ یاد رکھے گا نا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ اس اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی کی یہ بزرگی ہے۔ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام کا، ان کی ولدیت اور ان کی کنیت کے ساتھ جو یاد رکھے گا، یعنی حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان، اس کا خاتمہ حالت ایمان پر ہوگا۔